السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ گزشتہ کل ویڈیو کے اندر جو لیسنس آپ کو سمجھائے گئے، مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ لیسنس اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور آپ نے اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ اب سب سے پہلے ہم نورانی قاعدے کے اندر سبق پڑھتے ہیں، پیج نمبر 59۔ پیج نمبر 58 کے اوپر پہلا سبق مرکب یعنی ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ تو آپ نے پہلے سبق کے اندر حروف کی الگ الگ شکلوں کو پڑھا تھا۔ اب یہی حروف کی الگ الگ شکلیں جب کسی جملے کے اندر مل کر آتی ہے، کسی سینٹنس کے اندر الگ الگ شکلیں ایک ساتھ ہوتی ہے، تو یہی شکلیں جب جملے کے شروع کے اندر ہوتی ہے تو اس وقت اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ جملے کے درمیان میں یعنی سینٹنس کے درمیان کے اندر اگر یہ شکل آئے، اگر یہ حرف آئے تو اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ اور یہی حرف اگر کسی جملے کے آخر کے اندر ہو تو اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ اسی بات کو اس سبق کے اندر آپ کو سمجھنا ہے اور پہچاننا ہے ان شکلوں کو۔ تو سب سے پہلے دوسرا سبق دیکھو، یہ دوسرا سبق مرکب حروف کی مشق۔ الف الف الف، یہ تینوں الف ہیں۔ الف اگر جملے کے شروع میں آتا ہے، سینٹنس کے شروع میں آتا ہے تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے۔ یہی جب جملے کے درمیان میں آتا ہے تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، اور یہی آخر میں اینڈ میں آتا ہے تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں الف ہے، الف الف الف۔ اس کے بعد الف اور با جب الگ الگ لکھے جاتے ہیں، کسی کے ساتھ مل کر نہیں آتے تو ان کی شکلیں اس طرح ہوتی ہے۔ یہ پہلا الف، دوسرا با۔ اب یہی با مل کر لکھے جاتے ہیں، ملا کر لکھے جاتے ہیں، تو اگر با شروع میں ہو تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، اور الف ملا کر لکھا جاتا ہے اور آخر میں ہوتا ہے جملے کے تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے۔ تو الف با با الف، اسی طرح الف اور میم۔ اب یہی الف مل کر لکھا جائے گا اور آخر میں ہوگا تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، اور یہی میم اگر شروع لیٹر میں ہو تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے۔ تو میم الف، الف لام۔ اب یہی الف اور لام، لام اگر شروع جملے میں ہو، جملے کے شروع میں ہو، سینٹنس کے شروع میں ہو تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، اور الف آخر میں ہو تو کبھی اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے۔ اور الف کاف، کاف جب کسی سینٹنس کے ساتھ ہوتا ہے تو کبھی اس کی شکل اس طرح آتی ہے، اور الف آخر میں ہوتا ہے تو کبھی اس کی شکل اس طرح آتی ہے، کبھی اس کے لام کے ساتھ ملا جائے گا تو اس کی شکل اس طرح آئے گی لام کے ساتھ، اور لام کے علاوہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ الف آخر میں ہوگا تو اس کی شکل اس طرح ہوگی۔ تو یہ الف با با الف، الف میم میم الف، الف لام لام الف، الف کاف کاف الف۔ اس کے بعد دوسری لائن دیکھو، با با، با جب شروع میں لکھا جاتا ہے تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، اور آخر میں ہوتا ہے جملے کے تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے۔ تو با با دونوں با ہے، لیکن دونوں شکلیں الگ الگ ہیں، شروع میں ہو تو اس طرح اور آخر میں ہو تو اس طرح۔ با جیم، با
جیم جب آخر میں ہوتا ہے تو اس طرح لکھا جاتا ہے، با تا رو، یہ تا دیکھو درمیان میں ہوگا تو اس کی شکل اس طرح ہوگی، دو جملے کے با تا رو درمیان میں ہے تو اس کی شکل اس طرح ہوگی، اور آخر میں ہو تو اس کی شکل تا کی اس طرح ہوگی، اور شروع میں ہو تو اس کی شکل اس طرح ہوگی۔ تو با تا رو، تا تا، اسی طرح یہ تا تا، با با تا تا۔ اس کے بعد سا سا، سا شروع میں ہو تو اس طرح، نون، لام، لام شروع میں ہو تو اس طرح، سا، با، قوف، تا، فا۔ تو آپ کا سبق یہاں تک رہے گا، آپ اس کو اچھی طرح پہچانیے، بار بار ویڈیو کو دیکھیں اور حروف کی شکلوں کو پہچانیں اور اس کو یاد کریں۔ تو نورانی قاعدے میں آپ کا سبق یہاں تک رہے گا۔ اب اس کے بعد حفظ سورت کا سبجیکٹ کھولیں، سورۃ الفاتحہ، پیج نمبر 81۔ چلو میں پڑھاتا ہوں، آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ایاک نعبد وإیاک نستعین، نستعین۔ آگے یہاں تک سبق تب آگے پڑھاتا ہوں۔ اہدینا، پہلا کیا ہے؟ اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا الصراط المستقیم۔ چلو پڑھو، اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا الصراط المستقیم۔ یہاں تک آپ کو اہدینا الصراط المستقیم شروع سورہ فاتحہ سے لے کر آپ کو اہدینا الصراط المستقیم تک بار بار ویڈیو کو دیکھیں بچوں، اور آواز کی کاپی کریں اور سورۃ الفاتحہ کو اچھی طرح یاد کریں۔ اس کے بعد کھانے کے بعد کی دعا، سبق نمبر 3، کھانے کے بعد کی دعا، پیج نمبر 86 کھولیں، سبق نمبر 3، کھانے کے بعد کی دعا۔ چلو پڑھو، الحمد للہ الذی، الحمد للہ الذی، آواز کی کاپی کرے، ساتھ میں آپ بھی پڑھے، الحمد للہ الذی اطعمنا، اطعمنا وسقانا، وسقانا، وسقانا وجعلنا، وجعلنا مسلمین۔ اب شروع سے، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین،
آپ آواز کی کاپی کریں، بار بار ویڈیو دیکھیں اور اچھی طرح کھانے کے بعد کی دعا کو یاد کریں۔ پیرنٹس سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے اور ویڈیو کو اچھی طرح دکھائے، اور جو کچھ پڑھایا جاتا ہے تو بچوں کو کہے ساتھ میں ویڈیو کے اندر سن کر بچے بھی پڑھے۔ اب اس کے بعد نماز کا سبجیکٹ کھولو، کلمات نماز، سبق نمبر 1۔ کلمات نماز کہ نماز کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جب ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اس وقت تو تکبیر تحریمہ یعنی نماز کو شروع کرتے وقت کہے۔ نماز کو شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر کیا پڑھیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز کو شروع کریں گے۔ جب آپ کے امی ابو نماز پڑھے امی تو اس کے ساتھ آپ بھی کھڑے ہو جاوے اور اس کی نقل کرتے ہوئے جب دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے تو اللہ اکبر کہے۔ اس کے بعد رکوع کی تسبیح، رکوع میں جائیں گے تو کون سی تسبیح پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تسمیع یعنی رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہیں گے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ۔ تحمید جب سیدھا کھڑا ہو جائے رکوع سے تو اس وقت کیا کہیں گے؟ تحمید جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو کہے ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد۔ بس یہاں تک آپ دھیان سے سنیں گے اور یاد کریں گے۔ اب اس کے بعد عربی کا سبجیکٹ کھولے، پیج نمبر 154 سبق نمبر 1۔ اعداد یعنی گنتی۔ دیکھو، واحد ایک، اثنان دو، واحد ایک، اثنان دو، ثلاثہ تین، انگلش میں 3 کہیں گے، اسی کو عربی میں ثلاثہ، اردو میں 3 کے لیے آپ کے سامنے 3 بنانا تصویر کے اندر، تو یہ ثلاثہ 3، ثلاثہ یعنی 3۔ اربعہ 4، دیکھو گرین ایپل کتنے ہیں؟ 1 2 3 4، تو عربی میں اس کو کیا کہیں گے؟ اربعہ، اردو میں 4۔ خمسہ 5، خمسہ 5، دیکھو تصویر میں 1 2 3 4 5، تو یہ خمسہ 5۔ ستہ 6 ٹماٹر، دیکھو ستہ 6، بس یہ 6 نمبر آپ یاد کریں گے۔ اس کے بعد اردو کا سبجیکٹ کھولو، زبر کا بیان، پیج نمبر 160 آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ جب زبر آئے تو کیا پڑھیں گے؟ الف کو آ، با کے اوپر زبر آئے تو با، تا کے اوپر زبر آئے تو پا، پا کے اوپر زبر آئے تو پا، تا کے اوپر زبر آئے تو تا، ٹا کے اوپر زبر آئے تو ٹا، سا کے اوپر زبر آئے تو یہ زبر اس کو کہتے ہیں، دیکھو سلینٹنگ لائن تھوڑی سی ہے، اس کو زبر کہیں گے۔ سا کے اوپر زبر آئے تو سا، جیم کے اوپر زبر آئے تو جا۔ یاد رکھیں گے کہ زبر کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ سلینٹنگ لائن، اور وہ حرف کے اوپر ہوتا ہے وہ زبر، حرف کے نیچے ہو تو زیر۔ چا کے اوپر زبر آئے تو چا، ہا کے اوپر زبر آئے تو ہا،
خو کے اوپر زبر آئے تو خو، دال کے اوپر زبر آئے تو د، دال کے اوپر زبر آئے تو ڈ۔ تو پھر سے پڑھیں گے آپ ا ب پ ت ٹ ث ج چ ح خ د ڈ۔ یہ 2 لائن اردو کے اندر آپ اچھی طرح یاد کریں گے۔ جب میں پڑھوں تو آپ بھی میرے ساتھ ویڈیو دیکھتے ہوئے زور سے پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔